السلام علیکم دوستو، اخبار اردو کے ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے پاک اور بابرکت مہینے میں کرنے والی عبادت اعتکاف کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں میں نفلی طور پر بعض ایسی ریاضتیں اپنے اوپر لازم کر لی تھیں جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھیں۔ قرآن حکیم نے ان عبادت گزار لوگوں کو رہبان اور احبار کے نام سے محسوم کیا۔ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب الہی کے لیے رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ عطا فرمایا، جو ظاہراً خلوت کے بجائے باطنی خلوت کے تصور پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اصل کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں خاص و عام ایام دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ عبادت دنیا کے شور اور مصروفیت سے الگ ہو کر کی جاتی تھی۔ پچھلی قوموں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ عرب کے باقی لوگ بھی اکثر تنہائی میں عبادت اختیار کرتے نظر آتے، جسے تخنص کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کو دین میں اعتکاف کی شکل میں جاری فرما دیا۔ حدیث میں بھی اعتکاف کا ذکر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرین بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان مشرق سے مغرب جتنے فاصلے جتنی چوڑی 3 چوڑی خندقیں کھود دے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت جس میں معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر قبل ہے، اور اسی بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور 10 کا شمار راتوں کی گنتی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ پس اس میں آخری عشرے کی پہلی رات بھی شامل ہے، ورنہ یہ عدد بالکل پوری نہیں ہوتی۔ اعتکاف کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، البتہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کو بطور اعتکاف گاہ مختص کر لینا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آخری عشرے 10 رات کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ صحابی ابو سعید خردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تو تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ اعتکاف کرتے ہوئے ہمیں صبر اور تقوی کا سبق ملتا ہے۔ مسجد میں رہ کر ہم اپنے نفس پر قابو حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی مصروفیت اور شور شرابے سے دور ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ تھا اعتکاف، ایک مبارک عبادت جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر جاتی ہے۔ اس عبادت کا مقصد
صرف اللہ کی عبادت قائم کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اس عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق ملتی ہے اور ہم اپنے رب کی قربت پا سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔